یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے، چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے۔ مر تو جاتے ہیں عزادار مگر مٹتے نہیں، ان کو زہرا کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے، ان کو زہرا کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عزت مآب عمدۃ المتکلمین خطیب اہل بیت شیریں بیان عزت مآب عالی جناب مولانا سید ندیم رضا زیدی صاحب کے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ صلوات بھیجئے محمد۔ آپ لوگ ادھر آ جائیے، ادھر بھی خالی ہے، آپ بھی ادھر آ جائیے تھوڑا سا۔ قدیر بھائی آپ لوگ وہاں سے پیچھے والے آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ حسین بنی حسین بنی بنت منظور حسین کی روح کو ارشاد۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ مبارک، جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے اور سورہ انسان بھی، خلاق کائنات نے جو خالق انسان ہے، خالق بشر ہے، اس نے متوجہ کیا اس بنی انسان کو یہ کہہ کر، کیا تمہارے اوپر ایک ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ جب تم لائق تذکرہ بھی نہیں تھے؟ گویا خلاق کائنات
ہم سب کو یہ متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ محفلوں میں بیٹھ کر اپنے تذکرے پر تکبر کرنے والوں، اپنی جد و جہد اور کاوشوں سے بزوم خود لائق تحسین و آفرین بن جانے والے، کیا تم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ آج تم ایسے ہو گئے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا تھا کہ جب تمہارا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، تم لائق ہی نہیں تھے؟ گویا اپنا ماضی یاد کرو، اور یہ صحیح ہے کہ مستقبل اسی کا درخشاں ہوتا ہے جس کا ماضی اسے یاد ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس آیت کریمہ میں خلاق کائنات ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا تمہیں نہیں معلوم ایک وقت ایسا بھی گزرا، ایک زمانہ ایسا بھی تم پر سے گزرا ہے کہ جب تم لائق تذکرہ بھی نہیں تھے، جب تم دنیا میں تھے ہی نہیں تو تمہارا تذکرہ کون کرے گا؟ آج اس دور میں ہر شے کی قیمت ہے، پیسے کی قیمت ہے، وقت کی قیمت ہے، جانوروں کی قیمت ہے، سیاست میں قدم رکھنے والوں کی قیمت ہے، مذہبی دنیا میں ہر انسان کی قیمت ہے، لیکن اگر نہیں قیمت ہے تو انسان کی قیمت نہیں ہے۔ اور اگر آپ بتائیں کہ انسان کی کتنی قیمت ہے تو زیادہ نہیں، اب تو اخبارات کم پڑھے جاتے ہیں، لیکن آپ واٹس ایپ پہ یوٹیوب پہ بھی اخبار آ گئے، ان کو ایک ہفتے کا اخبار کلیکٹ کر لیجئے اور پورا اخبار پڑھ ڈالیے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے انسان ہیں جن کو بچھوؤں نے ڈنگا ہے، کتنے انسان ہیں جن کو پھاڑ کھانے والے شیر نے کھایا ہے، کتنے ایسے انسان ہیں جن کو سانپ نے ڈسا ہے، کتنے ایسے انسان ہیں کہ جن کو جانوروں سے موت آئی ہو، اس کو الگ لکھ لیجئے، اور اس کے بعد یہ لکھیے کہ کتنے انسانوں کو مارا ہے۔ توجہ فرمائیں، میں کیا کروں؟ کتنے انسانوں نے انسانوں کو مارا ہے، تب آپ کو اندازہ لگے گا ہر شے کی قیمت ہے، اگر نہیں ہے تو انسان کی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ یہ آپ غور فرمائی، کیوں انسان کی قیمت کیوں نہیں ہے؟ انسان ہر شے کی قیمت اس لیے جانتا ہے کہ اس کو اس کی ویلیو معلوم ہے، اس کو ویلیویشن پتہ ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے بزرگان تشریف فرما ہیں، ہم سے آپ پوچھئے گا تو میں شہر کی باتوں بتاؤں گا کہ سبزی کیا حساب ہے، گوشت کیا حساب ہے، اور خورد و نوش کی بات۔ آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کہیں گے ایک بیگھے کھیت کی کیا قیمت ہے۔ جو جس کی خرید فروخت میں ہے، لکھنؤ چلے جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا سرفراز گنج کی بھی زمین کی کیا قیمت ہے، دوبگھے کی کیا قیمت ہے۔ تو قیمت ہر شے کی بڑھ رہی ہے، اور اگر بڑھ نہیں رہی ہے تو انسان کی۔ آپ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر شے کی دن بدن قیمت بڑھتی جا رہی ہے، اور انسان کی قیمت گھٹتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کی قیمت اس لیے گھٹتی جا رہی ہے کہ اس میں انسانیت ختم ہو رہی ہے۔ بس جب انسانیت ختم ہو جائے گی تو انسان کی قیمت کیا ہوگی؟ انسانیت جتنا بڑھتی جائے گی اس کی قیمت بھی بڑھتی جائے گی، اور انسانیت اس وقت تک بڑھ نہیں سکتی جب تک کہ انسان
مسلمان نہ ہو جائے. اور صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے جب تک صاحب ایمان نہ ہو جائے. اور صاحب ایمان ہونا بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ محب اہل بیت نہ ہو جائے. صلوات ہے جبر محمد والے. انسانیت کا صحیح درس وہاں ہے جہاں اہل بیت کی محبت. انسانیت کا صحیح درس وہاں ہے جہاں غلامان حسین پائے جاتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ آپ غیر کریں. میں نے آپ سے عرض کیا ایک وقت تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ جو مسلمان ہو جائے وہ انسان ہے. ایک وقت تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ تو انسان ہو جاؤ گے. لیکن مسئلہ اب ٹیڑھا یہ ہو گیا ہے جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ خنجر چلا رہا ہے, جو کلمہ پڑھ رہا ہے اس پر بھی خنجر چل رہا ہے. تو مسلمان کی کوئی قیمت نہیں ہے. توجہ فرمائیں گے کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد نعرے تکبیر بلند کرنے کے بعد پھر بھی مسلمان کا گلا کاٹا جا رہا ہے, اور جس کا گلا کاٹا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان, اور جو گلا کاٹ رہا ہے تو وہ بھی مسلمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہو جائیں وہ بھی انسان نہیں ہے. توجہ بڑھائیں, بڑی جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ بھی انسان نہیں ہے, اس لیے کہ انسان کی شکل میں ہو جانا اور ہے اور انسانیت پیدا کرنا اور ہے. پیغمبر اسلام جب تشریف لائے تھے تو وہ بھی انسان تھے, لیکن پیغمبر اسلام نے ان حیوانیت کے مزاج رکھنے والے انسان میں جب انسانیت کا درس دیا تو وہی سلمان بن گیا, وہی ابو ذر غفاری بن گیا, وہی مقداد اسد بن گیا. تو آخر وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تعلیمات آج دنیا میں پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے کہ دنیا یہ سمجھے کہ انسان کسے کہتے ہیں. ہم تو کسی سے نہیں کہتے تم شیعہ بن جاؤ, پیغمبر نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے شیعہ بن جاؤ. پیغمبر نے کہا درس انسانیت جہاں پہنچے گی وہی شیعہ بن جائے گا. جو درس انسان حاصل کرے گا وہی اہل بیت کا چاہنے والا و محب ہو جائے گا. تو اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ آج کل انسانیت کی صحیح قیمت کس جگہ ہے, دائرے انسانیت میں کون لوگ ہیں. آپ بتائیں. بڑے افسوس کے بات کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا اگر انسانیت کے خلاف آواز اٹھائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر, اور حد یہ ہے کہ چھوڑیے مسجد میں بمباری ہو رہی ہے مسجد میں. ارے امام باڑے میں ہوتی تو ہم تھوڑا سوچ لیتے, لیکن مسلمان تم ہو, کلمہ پڑھ رہے ہو, ایک نبی ہے, ایک خدا ہے, ایک کعبہ ہے, ایک قرآن ہے, اس کی مسجد میں معاملہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کلمہ پڑھ تو لیا ہے, کلمہ سمجھا نہیں ہے. کلمہ پڑھ تو لیا ہے لیکن کلمہ سمجھا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کلمہ سمجھ کر پڑھا ہوتا, ارے آپ غور فرمائیں, عجیب بات ہے, دور رسالت مآب سے لے کے آج تک سب سے بڑا مسلمان کون ہے؟ سب سے بڑا مسلمان وہ ہے جس کی پیشانی میں سجدے کا نشان ہو اور جتنی لمبی داڑھی ہو سکے. ہم کرتے پاجامے کی بات نہیں کر رہے ہیں, چاہے جتنی لمبی داڑھی ہو اور سجدے کا نشان ہے. بڑی عجیب بات ہے, آپ نے مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن بتایا اور وہی آتنکواد ہے, وہی دوسروں کا خون پی رہا. وجہ کیا ہے؟ جس اسلام نے یہ درس دیا ہو, علماء تشریف فرما ہے اور ہر مکتبہ فکر میں یہ بات ہے, انسان کی بات کر رہا ہوں. بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز کسی وقت کسی حالت میں معاف نہیں ہے, وہ معاف کرا لیں اللہ میاں سے. ہاں ایک موقع آئے گا کہ جب اللہ معاف کر دے گا. کہا کب؟ چاہے جب موت آ جائے. تو نماز صرف اس پر واجب نہیں ہے جو مر جائے,
دوسروں پہ واجب ہو جاتی ہے تب. تو اب کیا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نماز پڑھتے ہیں، اچھا کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑتے، اچھا بڑی اچھی بات ہے. حد یہ ہے کہ اگر آپ ڈوب رہے ہیں تو بھی نماز پڑھنا ہے. کیوں؟ آپ سمجھے نہیں؟ انسان کو انسان بنانے والی نماز ہے، انسان کو انسان بنانے والی نماز ہے. اسی لیے حکم دیا گیا ہر حال میں تم چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ لیکن پھر بھی اللہ اکبر ہے. توجہ فرمائے، عزت ہے، آورین ہے، تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، سب ایک طرف ہے. کہا نماز پڑھنا واجب ہے اور نماز ہر حال میں پڑھنا ہے. تصور کر لیجئے کہ ایک شخص ہے جو دریا کے کنارے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. انسان ہے، گاڑی روکا آپ نے، نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا، کہا یہاں پانی مل جائے گا اور صاف و شفاف پانی ہے. آپ نے دریا سے وضو کیا اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے. جیسے تکبیر بلند کیا نماز شروع کیا تھا. علماء تشریف فرما ہے اور آپ بھی جانتے ہیں. اتنے میں آواز آئی، ہے کوئی جو ڈوبتے ہوئے کو بچا لے؟ کہاں ہیں آپ؟ ہے کوئی جو ڈوبتے ہوئے انسان کو بچا لے؟ کیا شریعت کہہ رہی ہے بھیا؟ نماز ہر حال پہ قضا نہیں ہے، فیصلہ کیجئے. نماز پڑھے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. نماز پڑھے. ہر شریعت یہ کہتی ہے نماز توڑ دو، نماز توڑ دو. ہم نے نماز توڑ دیا، اب کیا کرے؟ کہا جو ڈوب رہا ہے اس کو جا کے بچا لو. ہم نے کہا اوہو اچھی بات ہے. اب دیکھیے انسانیت اور مسلمان کسے کہتے ہیں. گئے ہاتھ بڑھایا، اے بھیا تم کو ہم بچانے کے لیے آئے ہیں لیکن ذرا بتا دو عبداللہ ہو کہ رام بھروسے. آپ کا کہاں ہے؟ عبداللہ ہو کہ رام بھروسے. ہم نے کہا کیوں؟ کہا نماز چھوڑ کے آئے ہیں، عبداللہ ہو تو بچا لیں اور رحیم و کریم ہو تو بچا لیں اور رام بھروسے ہو تو جاؤ، تمہارا انجام تو ہونا ہی ہے پانی میں. ہے وہ ہے شریعت میں نہ یہ پوچھو کہ تم کون ہو، ہندو ہو کہ مسلمان. ہم نے کہا اچھا مسلمان ہو؟ کہا ہاں. کہا وہابی ہو کہ حنفی؟ کچھ ہو، دیوبندی ہو کہ شیعہ؟ اپنے ہو تو بچا لے. توجہ فرمائیے گا، شریعت نے کہا اتنا بھی وقت نہیں ہے، ہاتھ بڑھاؤ نکال لو. توجہ پر ہاتھ بڑھاؤ نکال لو. ہم نے کہا اللہ کی نماز چھوڑ کے آئے ہیں تو مسلمان کو بچانا ہے، غیر کو نہیں. اللہ نے کہا جملہ آپ کے حوالے کرو. کہا نہیں نکالو. ہم نے کہا کیوں؟ کہا وہ نماز نہیں جس سے انسانیت ڈوب جائے. اور فرما رہا کوئی رعایت نہیں، کہیں نہیں حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز ہی تو انسانیت کے لیے آئی ہے، انسان بنانے کے لیے آئی، لہذا اسے بچا لو. اب ظاہر ہے کہ سیاست کی دنیا تو الگ ہے، میں تو نہ اس میں جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں. جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. یقین مانیے آگ لگا کے بالٹی لے کے دوڑنا اور ہے. آگ لگا کے بالٹی لے کے دوڑنا اور ہے، مرڈر کرا کے منصف سے بچانا اور ہے. لیکن اسلام کہتا اگر صحیح مسلمان ہو تو جب تک انسانیت نہ ہو سب بیکار. پہلے انسان بنو. انسان اگر انسان نہیں تو کچھ نہیں. آپ کو دیکھیں تعلیمات آل محمد کیا ہے؟ پڑوسی. ظاہر ہے کہ الحمدللہ ہمارے نوجوان ہیں سب، ہم تو وہی آدمی ہیں. ہمارا ہاتھ ملانا تو مولانا سے ہے، ہاتھ چھونا تو مومنین سے ہے، سلام کرنا ادب سے بیٹھنا انہی افراد سے ہے. بات تو اسلام کی وہاں پہنچے گی جو چوراہے پہ بیٹھتے ہیں. نہیں میری بات سمجھیں، جو ہوٹلوں میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں میسج ان کے پاس سے جائے گا. ہم تو یہاں سے پڑھیں گے کمرے بند کر دیے جائیں گے مثلا، اور وہاں جو دوسری جگہ چلے جائیں گے.
یہ مجلس حسین رکھی ہی اس لیے گئی ہے کہ جو اسلام کا صحیح میسج ہے تو قوم تک جائے، تاکہ جب یہ سیاست کے میدان میں جائیں، اقتصادیات میں جائیں، سماجیات میں جائیں، افراد کے درمیان جائیں، دوسروں کے درمیان میں جائیں، تو وہ بتائیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسلام ان کو تو اسلام کی ایک تصویر دکھ گئی ہے، وہ اس کا تصویر، تو ہم یہ بتائیں کہ صحیح اسلام کہاں ہے، کیا حکم ہے اس ملک میں۔ ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں۔ دوستی کرنا کوئی غلط بات ہے؟ غلط بات نہیں، دوستی جس سے چاہیے کریے، آزادی ہے۔ اس ملک میں اہل ہنود بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بدھزم بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، سب ہے نا۔ یہ کہیں لکھا ہے کہ وہ دوسرے مذہب والے آ رہے ہیں تو منہ پھیر لو۔ اتنا اچھا چہرہ بناؤ کہ وہ ملنے کے لیے آئے۔ میری بات سمجھے میں کہہ رہا ہوں، تشریف لائے، آئیے تشریف لائیے۔ حکم کیا ہے؟ استقبال کیجئے، ضیافت کیجئے، بلائیے، آپ ان کے گھر جائیے، بس فرق اتنا ہے، جائیے تو مسلمان بن کے جائیے۔ ہائے ہائے ہائے، میری بات سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اچھا کیا ہے بھائی، ہندوستان میں ہمارے ہاتھ پھیلائیے، سب سے چاہیے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھائیے۔ اسلام نے منع نہیں کیا، یہ بت پرست ہے ان سے نہ ملو، یہ بدھزم ہے تو ان سے نہ ملو، یہ سازی ہیں تو نہ ان سے ملو، نہ سب سے ہاتھ ملاؤ۔ لیکن خیال رکھنا تین بات کا، میں شاید کوئی بات کہہ جاؤں، تین شرطیں ہیں چاہے جس سے ہاتھ ملاؤ دوستی کے لیے۔ ہم کو ہندوستان میں رہنا، ہر آدمی سے بات رہیں گے نہیں تو کام کر لیں کیسے؟ یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ نہ ملو، نہ جاؤ، نہ آؤ، نہیں، سب سے کام ہوتا ہے۔ آج ہمارے بزرگان کہتے ہیں مولانا کل جو ہمارے ہاں کام کرتے تھے ایک آواز بھی ہم نہیں دیتے چلے آتے تھے، اب وہ آواز دیتے ہیں ہم جاتے ہیں۔ میں نے بہت دھیرے سے کہا، وہ سن نہ لے، صلوات بھیجیے محمد والوں۔ اتنی دھیری آواز صلوات پر معاملہ چلنے والا نہیں ہے، ذرا بہت بنا صلوات بھیجیے۔ غور فرما رہے ہیں، ہاتھ ملائیے، سب سے ملیے، سب سے بات کیجیے۔ کہاں حکم ہے؟ کس نے منع کیا آپ کسی سے نہ ملیے؟ ملیں گے نہیں تو میسج جائے گا کیسے؟ اچھا تین شرطیں میں نے سنا، بزرگ جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کرنا، جس سے بھی دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاؤ تین چیزیں دیکھنا اس میں۔ کیا؟ پہلی چیز تو یہ دیکھنا کہ اس کے تعلقات پڑوسی سے کیا ہیں۔ آئے آئے آئے، کہاں ہے آپ؟ سب سے پہلی چیز دیکھنا پڑوسی سے اس کے تعلقات کیسے ہیں۔ دوسرے یہ دیکھیے گا جس مذہب پر وہ عمل کرتا ہے اس مذہب کا پابند ہے کہ نہیں۔ سوچئے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ائمہ معصومین کی تعلیمات ہے۔ پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک ہے، جس مذہب کا وہ ہے اس مذہب پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور تیسرے اپنے رشتہ داروں سے کیا تعلقات ہیں۔ زمانہ الٹ گیا ہے، لوگ رشتہ دار ہی چھوڑے جا رہے ہیں، دوستی بڑھائے جا رہے ہیں۔ پڑوس میں چچا ماموں نانا رہتے ہیں، ان کو سلام نہیں کریں گے، بس کھاری والے کو فون کر کے روز صبح سلام کریں گے۔ اتنی دوستی مشہور ہو گئی کہ کھانا یہاں کھائیں گے، ہاتھ وہاں دھوئیں گے۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو نانا دادا چچی چاچا سے تعلقات خراب۔ کہا کیوں؟ کہا دادا سے مقدمہ چل رہا ہے۔ اب دادا وہاں کیا جھیل رہے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ صلوات بھیجے پر محمد والوں۔ میری بات سمجھے، میں حقیقت بیان کروں۔ ابھی کیا ہے تو حکم میں کیا ہے، جس سے دوستی کرو وہ اپنے مذہب کا پابند ہے کہ نہیں، پڑوسی سے تعلقات ہیں کہ نہیں، اور رشتہ داروں سے تعلقات کیسے ہیں۔ جو اسلام نے یہ کہا، اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا اگر کوئی اپنے مذہب پہ پابند ہے اور کوئی دوسرے مذہب والا ہے اس سے فوراً کہو اپنا مذہب چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دے بھائی؟
کو چھوڑ دیں پلٹ کے وہ بھی آپ سے کہہ دے گا آپ اپنا مذہب چھوڑیے. جب تک تحقیق نہ ہو، بات نہ ہو، معلومات نہ ہو، آدمی کہہ نہیں سکے. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ دیکھو وہ اپنے مذہب کا پابند ہے کہ نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس سے دوستی کرنا ہے. ہم نے کہا کیوں؟ کہا جس مذہب سے شناخت ہے اس جگہ اس کی، یہ اس مذہب کا پابند ہے، جب اس کو نہیں مانتا تو تمہیں کیا مانے گا؟ جب اس کے اصول کو نہیں مان رہا ہے تو تمہارے کیا مانے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑوس کے اور تمہارے درمیان ایک دیوار ہے. جب ایک دیوار کے اس پار والے سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو تم تو کئی بیگھہ کھیت دور ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اور تیسری، وہ رشتہ داروں سے تعلقات کیسے رکھتا ہے؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہا جو خون کا وفادار نہیں وہ پسینے کا وفادار کیا ہوگا؟ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. یہ درس کون دے گا؟ یا ہم معصومین بتائیں گے؟ درس انسانیت. انسان کو انسان تو ہونے دو. ہر قوم پکارے گی، خالی اس کو پڑھنے تو ہو جائے گا. انسان تو بنے ہو. انسان کے معنی کیا ہیں؟ یہ لفظ انس سے بنا ہے. علماء تشریف فرمائے. انس، الف نون سین، سواد واد نہیں، انس. انس کے معنی کیا ہیں؟ محبت، الفت، عقیدت، احترام، لطف و کرم. اب اگر انسان میں انس نہیں تو انسیت کیسے؟ اور جب انسیت نہیں تو محبت کیسے؟ لہذا قرآن نے کہا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. تمہارے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب تم لائق تذکرہ بھی نہیں تھے. ہم نے کہا مطلب کیا ہے؟ کہا مطلب یہ ہے آج شیروانی پہن لیا، آج ٹوپی پہن لیا، چشمہ لگا لیا، گاڑی بھی چلنے لگے، ابا بھی سلام کر رہے ہیں، چچا بھی سلام کر رہے ہیں، بزرگ بھی سلام کر رہے ہیں، خاندان والے بھی سلام کر رہے ہیں، عزیز و اقربا ایک دوسرے کی تعظیم کر رہے ہیں. ہماری کالر کھڑی ہو گئی. ہم سے بڑا تو گاؤں میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں. باپ نے بیٹے کو اس لیے تعظیم کیا کہ محبت ہے، شفقت ہے، الفت ہے، دل باغ باغ ہو گیا. ہم سے محبت جتائی، ہم نے بد اخلاقی دکھائی، ان کے سامنے بیٹھ گئے، وہ کھڑے ہیں. چچا آئے پلنگ پہ لیٹے ہیں، ماموں آئے تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے دماغ میں آ گیا ہم سب کچھ ہیں، ہم سب سے بڑے ہیں. بھیا معاف کرنا جملہ کہہ رہے ہیں. کہنے کیا ہوا؟ بڑا سفید کرتا پائجامہ پہن کے بالکل زرق برق نکلے. چچا سلام، ماموں سلام، نانا سلام، دادا سلام، دادی کچھ لانا ہو تو بتائیے، اماں کچھ کہنا ہو کہ ہاں آج اس کو کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، الیکشن میں کھڑے ہونے والے. صلوات بھیجیے محمد والو. برا نہ مانو، ذرا مل کے صلوات بھیجیے محمد والو. ہے نہیں ہے مزاج؟ یہ آج ان کا دماغ کیسے بدل گیا؟ آج یہ جھک جھک کے سب کو سلام کیسے کر رہے ہیں؟ کہا ہم کو کچھ بننا ہے. کاش کہ اسی پہ رک جاتے. سلام تعظیم اس لیے کرنا ہے کہ کچھ بننا ہے. ارے پہلے انسان بنو، انسان. کسی کی غرض پر سلام کرنا نہیں. آج کل کیا ہے؟ ہم آپ کو دور سے سلام اس لیے کریں گے کہ آپ سے کچھ کام ہے. دور سے ان کے قریب جائیں گے، کچھ آپ سے غرض ہے. 3 طرح کے لوگ ملتے ہیں، میں کیا کیا کہوں. کچھ لوگ تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کھانے کو مل رہا ہے. ہائے ہائے، میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ تو تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ کھانے کو مل رہا ہے. کچھ لوگ تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے سے مل رہا ہے، پہلے سے اتنا ملا ہے لہذا تعریف کرو. اور دوسرے وہ لوگ ابھی مل رہا ہے، نہ پہلے ملا تھا نہ کبھی ملا تھا، اب مل رہا ہے. تو ایک تعریف وہ کرتا ہے جو مل چکا ہے، اور ایک تعریف اس لیے کرتا ہے کہ مل رہا ہے.
اور کچھ تعریف اس لیے کرتے ہیں ملا نہیں ہے ملے گا. ہائے ہائے میری بات سمجھے آپ, ملا نہیں ہے تو ملے گا. اسلام نے کہا تعریف خود غرضی پہ نہ کرو, اس لیے تعریف نہ کرو کہ مل رہا ہے ملے گا اور آئندہ ملے گا اور کھا رہے ہیں اس لیے نہیں, بلکہ اس لیے تعریف کرو کہ وہ تعریف کے لائق ہے. ہائے ہائے میری بات سمجھے میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ وہ لائق تعریف ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں سب سے پہلا سورہ جسے سورہ حمد کہتے ہیں اس میں کہا الحمدللہ, تمام تعریف ہے اس خدا کی. ہم کو بتایا تعریف اس کی کرنا جہاں کمال پایا جاتا ہے. میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے, تعریف اس کی کرنا چاہیے جہاں کمال ہو. کمال کا مطلب صفت ہو, صفت کا مطلب کوالٹی ہو, کوالٹی کا مطلب پورے سماج میں کچھ تو اس کے پاس ہو, تب تعریف کرو. میری بات ضائع نہ کریے گا. قرآن کہہ رہا ہے تعریف اس کی کرو جس کے پاس کمال ہے. ہم کو معیار دیا اللہ نے تعریف کرنے کا, ایرے غیرے کی تعریف نہ کرنا, جمل چھیدی کی تعریف نہ کرنا. جس کے پاس کمال ہو اس کی تعریف کرنا. دنیا کہتی ہے اب ان کی تعریف نہیں کرتے. ہم نے کہا کمال ان کا دکھاؤ, تعریف ہم کریں گے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. کمال تو دکھاؤ, کچھ تو کمال بتاؤ. ارے ہاتھ کا کمال نہیں پیر ہی کا کمال دکھاؤ. کمال ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا آج کے زمانے میں اتنا خراب ماحول ہو گیا ہے کہ درس انسانیت کے لیے اگر کوئی پلیٹ فارم قائم کیا جا سکتا ہے تو وہ فرش عزائے حسین ہے. ورنہ انسان کے نام پر قتل کیا جا رہا ہو جہاں, وہاں انسانیت کا درس نہیں مل سکتا. درس اگر ملے گا تو یہاں ملے گا, یہاں ملے گا. ہم نے کہا کیوں ملے گا؟ کہا سورہ دہری میں بتایا ہم کسی کو کنیز و غلام بناتے ہیں تو نوکر ہی سمجھتے ہیں, لیکن اس سورہ میں بتایا کنیز ایسی ہو کہ ایک دن کی روٹی اس کی بھی پکائی چلی جائے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. بھائی 3 دن روٹیاں گئیں, 3 دن روٹیاں گئیں اور 3 دن روٹیوں کے عوض میں آیتیں آئی. اور سیرت معصومہ کیا ہے؟ ایک دن کا کام کرنا اور ایک دن. تو مان لیجئے 2 دن معصومہ عالم کی پکائی گئی اور ایک دن کنیز زہرا کا. سلمان فارسی نے کہا اے فضا یہ بتاؤ ہمارے تمہارے میں کیا فرق ہے؟ کہا بہت فرق ہے. کہا ہم تو سلمان من اہل البیت ہیں, ہم تو اہل بیت میں شامل ہیں, تم تو خالی گھر کے اندر ہو. فضا نے کہا سلمان میں آج تک کچھ کہتی نہیں, لیکن سنو تم سلمان اہل بیت میں نہ ہو کے بھی باہر ہو, ہم گھر میں اس کے رہتے ہیں جس کا دروازہ عرش پر کھلتا ہے. اور فضا جس نے زبان قرآن میں 30 سال بروائے 40 سال قرآن میں بات کی ہو اور ان سے بات نہیں کیے جو سید لوگ تھے, ان سے نہیں کیا جو حسین کے عزادار تھے, ان سے نہیں کیا جو محب اہل بیت تھے, ان بدو عربوں کے درمیان کیا جن کا اونٹ غائب ہو گیا تو فضا سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ قرآن کی آیت میں ہمارا اونٹ کہاں ہے, ہمارا پانی بھرنے کے لیے رسی غائب کہاں ہے. فضا ڈھونڈ کے بتاتی ہیں اجازت ہے جملہ کو مومنہ کے سال ثواب کی مجلس ہے. فضا نے 30 سال قرآن میں بات کی, ایسا نہیں تھا کہ دوسروں سے کی اپنوں سے نہیں کی.
بچوں سے بھی کی، عزیزوں سے بھی کی، اہل بیت کے درمیان میں نہیں، باہر والوں سے بھی آپ نے قرآن میں آیت پیش کی. اے فضا، جب تم اتنا قرآن پر عبور رکھتی ہو تو تم تو کہہ دو کہ قرآن کافی ہے. لیکن فضا نے نہیں کہا. کیوں؟ فضا آواز دیں گی، کیسے کہوں گی میں، قرآن ملا بھی تو ہے اسی در پہ آنے سے. اہل بیت کی عظمت، اللہ اکبر. درس انسانیت دینے والی معصومہ کونین جسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، کیا شخصیت ہے. یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جو انسان کے وجود کے تخلیق کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں. دہرانا مقصود نہیں ہے. بیٹا ہم سب وجود میں آتے ہیں تو کیسے؟ باپ کے مکان میں رہنے والا جسم جب ماں کے مکان میں آتا ہے، ٹھیک، تب یہ بچہ وجود میں آتا ہے. لیکن جنین، مضغہ، یہ کہا جائے گا جب باپ کی طرف سے ادھر آیا تو نطفہ، جنین، مضغہ، یہ قرآن کے لفظیں ہیں، کہا جاتا ہے. لیکن جب ماں کے بطن میں آیا، باپ نے دیا تو یہ کہا گیا. لیکن جب ماں نے دنیا کے حوالے کیا تو انسان کہا گیا. ہائے ہائے میری بات سمجھے. تو جب ماں نے دنیا کے حوالے کیا تو انسان کہا گیا. تو انسان کو انسان بنانے والی ماں ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. جو انسان کے کہے لانے کے قابل بنائیے تو تب جب ماں نے اپنے بطن سے اس کو دیا. تمہیں نہیں معلوم؟ تمہارے اوپر ایک لائق تذکرہ تھا. کیا مطلب؟ تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، مولانا تشریف فرما ہے، اور بھی مولانا لوگ یہاں تشریف فرما ہے، علماء کرام کتنے انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، مولانا ہوں، مقرر ہوں، سیاسی ہوں، کچھ بھی ہوں، تو آدمی یہی تو کہتا ہے ہمارے دادا حکیم تھے، لیکن سوچتے ہیں اپنے لڑکے کو بھی حکیم بنا دیں تاکہ دادا بھی تھے، ہم بھی ہیں، اور لڑکا بھی ہو جائے. ہمارے دادا مولانا تھے تو ہم بھی ہیں تو ہمارا لڑکا بھی بن جائے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. دادا مولانا ہے تو لڑکا اس سے شیطان. میں ایسی بات کہہ رہا ہوں، ہوتا نہیں ہے ایسا. ہوتا چلیے. لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہیں، 2-3 نسلیں اگر جانتے ہو تو بہت کم ایسے ہیں کہ جو لوگ حکیم رہے ہوں ان کا حکمت کا سلسلہ چلا ہو. لیکن یہ مقام فخر میں کہا جاتا ہے دادا کے دادا حکیم تھے، دادا حکیم تھے، ابا بھی حکیم تھے، اور ہم بھی حکیم ہیں. فلاں ذاکر تھے، فلاں ذاکر تھے، فلاں ذاکر، ہم بھی ذاکر ہیں. اور نہیں ہے تو جا کے لکھنؤ ڈھونڈ لیجئے، مل جائے گے. لیکن کوئی آدمی ایسا نہیں کہے گا کہ ہم ڈاکٹر ہیں، ہمارا بیٹا بھی ڈاکٹر ہوگا، اس کا بھی بیٹا ڈاکٹر ہوگا، اس کا بھی بیٹا ڈاکٹر ہوگا. کوئی یہ چیلنج سے نہیں کہہ سکتا کہ جو ہمارے آنے والی نسل میں ہوگا. صرف یہ ابو طالب کا گھر ہے، صرف یہ صرف معصوم عالم کے بطن کی برکت ہے کہ بیٹا بھی امام، اس کا بیٹا بھی امام، اس کا بیٹا بھی امام. اور نہ یقین ہو تو انتظار کرو. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. اچھا ان کی بھی جب بات ہوئی کہ وہ آئے، انتظار کرو. کہا کس کا انتظار کریں؟ کہا وہ آنے مولا ہے پردہ غیب میں. پردہ غیب میں ہے؟ کہنا اچھا. آج سے کچھ سال پہلے بزرگ جانتے ہوں گے، کچھ لوگوں نے ہوا باندھ دی کہ خانہ کعبہ میں ظہور ہو گیا. تو جب ان لوگوں نے ہوا باندھی کہ خانہ کعبہ میں ظہور ہو گیا تو اعلان تو کر دیا انہوں نے ظہور ہو گیا، لیکن جو قوم روز صبح شام الجل الجل کہتی اس کی صحت پر اثر ہی نہیں پڑا. تو ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ ہم نے تو کہہ دیا کہ ظہور ہو گیا، یہ قوم دوڑی کیوں نہیں، یہ قوم نے پوچھا کیوں نہیں. جب پتہ لگایا گیا یہ قوم اطمینان سے بیٹھی کیسے؟ کہا تم بیٹھے کیوں؟ کہا خالی وہ تھوڑی آئیں گے، ذوالفقار لے کے آئیں گے.
ذوالفقار. جب نام سنا ذوالفقار کا تو سارے مرحب بھاگ گئے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. ہوگا انشاءاللہ. تو صرف یہ گھرانہ اہل بیت کا ہے. عظمت اہل بیت پر سلام. ایسا گھرانہ دنیا کو نہ ملا ہے نہ ملے گا، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم اس در سے متمسک ہیں. انہی اہل بیت کے چاہنے والوں میں شمار ہے. ان مومنہ کا انتقال ہو گیا، آج ان کے اصالِ ثواب کی مجلس رکھ دی گئی. کیوں؟ کہ تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ اہل بیت کے چاہنے کون ہوتے ہیں. اما جب تک زندہ رہتے ہیں فرش بچھاتے ہیں، مر جاتے ہیں فرش بچھانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کہاں ہیں آپ؟ ورنہ آج یہاں مجلس ہوتی نہیں نہ ہوتی نا. اگر مرحومہ کا انتقال نہ ہوتا تو کیا یہ فرش یہاں بچتا؟ گویا اہل بیت کے چاہنے والے نے بتایا ہم زندہ رہتے ہیں تب بھی تذکرہ اہل بیت، ہم مر جاتے ہیں تب بھی تذکرہ اہل بیت. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. اہل بیت کے چاہنے والے محبت ہونا چاہیے، کیوں نہ ہو. ان کے فضائل ایسے ہیں، ان کے کمالات ایسے ہیں کہ جتنی بات تذکرہ اہل بیت کیا جائے کم ہے. دنیا میں کوئی ایسا گھر ہے جہاں صحیح انسانیت کا درس دیا گیا ہو؟ فاقوں پہ فاقہ. تشریف فرما ہے لوگ، بتائیے. آپ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج کی دنیا میں چاہے جتنی پلاننگ ہو جائے، چاہے جتنا سخاوت ہو جائے، اور چاہے جتنی بات ہو، نہ جانے کون کون سی اسکیمیں آ رہی ہیں. یہ معاف کرو، یہ معاف کرو، یہ معاف کرو، یہ معاف کرو، مکان بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، وہ بناؤ، تاکہ لوگ حکومت کی تعریف ہے نا ملنے کی امید ہے. میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا، ہے نا. کہ ابھی کیا ہے؟ آپ کھڑے حضور کیا ہے؟ ارے کچھ. اچھا، کبھی تو آئے اور کبھی ہم نے کہہ دیا آپ کو کبھی کوئی ضرورت ہو ضرور تشریف لائیے گا. کہہ دیتے ہیں نا لوگ. مولوی تو کبھی کہتے ہی نہیں، اس کو خود ہی ضرورت رہتی. آئیے گا. آپ نے کہا چچا جب کوئی ایسی ضرورت آپ کے لائق میں حاضر ہوں، خدا نے بخشا. اچھا، ایک دن رات کے 11 بجے آ گئے. کنڈی کھٹکھٹایا، کہیں کیا ہے؟ کہا فلاں صاحب آئے. اب ظاہر کہہ چکے تھے. گئے، دروازہ کھولا، انہوں نے اپنی بات کہی. دیکھیے بات ضائع نہیں جا رہی. فوراً آپ نے ان کے ہاتھ میں دیا تو کیا کہیں گے آپ؟ چچا وعدہ کیا تھا تو نہیں، وقت دیکھ کے آیا کیجئے. مطلب 11 بجے رات ہے نا، تو وقت دیکھ کے آئیے، چاہے جب آئیے، لیکن وقت دیکھ کے آئیے. کیوں؟ یہ سونے کا وقت ہے، یہ آرام کا وقت ہے. لہذا دیکھ کے آئیے کب سونے کا وقت ہوتا ہے، کب آرام کا. کہاں ہے میرا مجمع؟ ہم کسی کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں جب جگتے رہے تب آؤ. خدا کہتا ہے جب دنیا سو جائے تب مصلی بچھاؤ. صلوات بھیجے محمد والے. ایک باؤ بلے صلوات بھیجے محمد والے محمد. توجہ فرمائیں میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں. میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ مجلس حسین ہی ایک ایسا موقع ہے جہاں ہم آپ سے کچھ باتیں کر سکتے ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں. کتنی باتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، بزرگ ہو گئے سنتے سنتے، لیکن کیا ہے؟ خدا کہتا ہے جب دنیا سو جائے تب میری بارگاہ میں آؤ. اسکیم آئی، آپ نے کہا میں دے رہا ہوں. آپ نے کہا ارے سنا ہے پردھان جی کیا ہے، مثلا پردھان جی دیتے چلے جا رہے. ایک دن آئے تو دروازہ بند ہو جائے گا. پردھان جی، ارے بھیا جب یہ دیں گے نا، جب آئے گا تب دیں گے نا. کسی بھی سخاوت کرنے والے کو پائیے، جب اس کو ملے گا تبھی دے گا. ایک وقت آتا ہے کہ جب بند ہو جاتا ہے، بھیا آیا نہیں، آئے گا دیں گے. لیکن کوئی بتائے کہ آل محمد نے کہا ہو، کہاں ہے میرا بتا؟ کوئی تاریخ بتاؤ
کہ آل محمد نے کہا ہو جب ملے گا تب دے گے. اہل بیت نے کبھی نہیں کہا کیوں مسجد میں سب کا دروازہ بند ہوا فاطمہ کا دروازہ نہیں بند ہوا, علی کا دروازہ نہیں بند ہوا. پھر پلٹ کے دوسری بات کہوں, انسانیت کہاں پناہ پاتی ہے؟ دم گھٹتا ہے جب, تو انسانیت کو فلاح کہاں ملی؟ جب بڑے بڑے جو غنی ہو گئے دوسرے کے دھن پہ, وہاں بھی گاڑی نہ چلی. تو جو جس کے بعد ہوتا ہے بھیا وہی دیتا ہے نا. لیکن جتنے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں آپ بتائیے مدینہ منورہ میں کون ایسا گھر ہے جہاں فاقوں پہ فاقہ ہوا ہے؟ اہل بیت کے اوپر جان قربان کرنے کا چیز ہے. ایسے نہیں آپ اہل بیت کے محب ہوئے ہیں. کوئی ڈر ایسا بتائیے فاقوں پہ فاقہ. اللہ اکبر. پوچھئے مدینے والوں سے اور آج کے مورخ سے پوچھئے, میں مجلس تمام کر رہا ہوں, مصائب کی منزل میں آ رہا ہوں. پوچھئے کون ایسا مدینے میں گھر تھا جہاں فاقوں پہ فاقہ ہوا؟ ہر آدمی سر جھکا کے کہے گا در سیدہ. میری ماں بہنوں سنو, اور بزرگوں, نوجوانوں, بچوں, مدینے میں سب سے زیادہ فاقہ کس گھر میں ہوا؟ در سیدہ, زہرا کا گھر. لیکن پھر اسی مورخ سے پلٹ کے پوچھئے سب سے زیادہ سائل کی قطار کہاں ہے؟ نہیں بات, تو وہ بھی نام لے گا در سیدہ. جہاں اتنے فاقے ہوں وہاں اتنے سائل کیسے آ گئے؟ اس لیے فاقہ اپنے لیے ہے, چاہنے والوں کے لیے. جو در سیدہ پہ آ گیا اس کو عطا کر دیا, اور جو ان کے گھر کی کنیز بھی ہے اس نے بھی عطا کر دیا. بات بہت کچھ تھی اور اس آیت پر میں نے کچھ زیادہ گفتگو نہیں کی, لیکن میں صرف عرض کرتا ہوں آج کیا بات ہے. خالی جس پر ظلم ہو وہی آتنکواد ہوتا ہے, جس پہ تشدد ہو وہی دہشت گرد بن جاتا ہے. آپ بتائیے تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ دہشت گردی اور سب سے زیادہ ظلم کس پر ہوا؟ تو آپ کہیں گے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا. اتنا ظلم جس کے دروازے پہ فرشتے آ کے اجازت لیتے ہوں, جس کے دروازے پہ ملائکہ گہوارہ جنبش کرنے آئے ہوں, جہاں پر لوگ روٹیاں لے رہے ہیں, رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کے دروازے پہ لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے. ذرا آپ نے سوچا کبھی؟ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی ان کے گھر پہ آگ لگانے آ گئے. لوگوں, تم نے درس انسانیت نہیں لیا ہے. رسول کی بیٹی ہے جس کے دروازے کوئی سائل خالی نہیں گیا, آج دروازے پہ لکڑیاں. یہ فقرہ آپ کو سناتا ہوں. آپ نے 28 صفر کے مصائب میں سنا ہوگا کہ جب شہزادی کا بیان ہے کہ میرے بابا کا سر میرے زانو پہ تھا, بابا آنکھ بند کیے تھے, آخری لمحات تھے کہ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے آنسو نکلا اور رسول اسلام کے رخساروں پر گر گیا. رسول کی آنکھ کھل گئی. رونے والوں سنو, رسول کی آنکھ کھلی, اپنی بیٹی سے کہتے ہیں فاطمہ کون ہے جو میری زندگی میں تجھے رلا رہا ہے؟ گویا رسول کہنا چاہتے ہیں فاطمہ میرے بعد دنیا تمہیں بہت رلائے گی, دنیا بہت ستائے گی. کون ہے میرے رسول؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ جس کا باپ مر جائے اس کی بیٹی کو تعزیت دی جاتی ہے, لیکن پہلی فاطمہ زہرا ہیں کہ جن کو اذیتیں دی گئی ہیں. حضرت رسول کے ولی نے آ کے کہا یا زہرا امت رسول کا پیغام لے کے آیا ہوں. کہا کیا پیغام؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ زہرا کے رونے سے خلل پڑتا ہے, یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں. تو میری شہزادی نے کہا ابوالحسن جا کے ان سے کہہ دو اب فاطمہ زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے,
اب میں جلدی دنیا سے جا رہی ہوں۔ تاریخ میں 2 بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے باپ سے پہلے جا کے ملی ہیں، ایک تو رسول کی بیٹی فاطمہ اور دوسرے حسین کی یتیمہ جسے کربلا سے تماچے مارے گئے، درے لگائے گئے، تازیانے لگائے گئے، قید خانے میں سب سے پہلے اپنے بابا سے مل گئی۔ کب ملی؟ جب خواب میں دیکھا تھا میرا بابا ابھی آیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مومنہ کے اصحال ثواب کی مجلس ہے، آپ بتائیں، مومنہ ضعیفہ تھی، ان کے پوتوں نے بتایا، ان کے فرزند یہاں موجود ہیں۔ جب آدمی کسی کو پرسہ دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ماں دنیا سے اٹھ گئی، لاکھ بوڑھی ماں ہو جائے، لیکن ماں کے نگاہ کے سامنے بیٹا بیٹا ہی رہتا ہے، بچہ ہی رہتا ہے، چاہے جتنا بڑا ہو جائے۔ عزیزوں، جب بزرگ ہوتے ہیں تو چاہے کوئی بھی ہو، اگر پوتے نواسے آ کے کہتے ہیں دادی سلام، وہ واپس چلا جاتا ہے، لیکن دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ ماں کے سامنے بیٹا آتا ہے، اماں ہم جا رہے ہیں خدا حافظ، ماں بازو پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھ دیتی ہے، جب تک طاقت رہتی ہے قرآن لے کے کھڑی ہو جاتی ہے، میرا بچہ قرآن کے سائے میں باہر نکل جائے، لیکن جب تک لوٹ کے نہیں آتا ماں اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہے۔ لیکن ہائے لیلا، جب علی اکبر کو رخصت کیا تو علی اکبر کا لاشا آیا، اجرکم اللہ زہرا، ایام ازاں گزر گئے، آپ نے بھرپور طریقے سے مجلس و ماتم کیا۔ حالات اس سال ایسے تھے کہ سوشل ڈسٹنس کرونا کے ساتھ معاملات میں یہاں بھی آپ کس انداز احتیاط سے بیٹھتے ہیں، لیکن تب بھی مجلس ازاں ہوئی نا، کسی نے رونے پہ تماچا تو نہیں مارا، کسی نے آپ کو سیلیاں تو نہیں مارا، کسی نے آپ کو درے تو نہیں لگایا، لیکن کوئی اس بچی سے پوچھے کہ جب اس کا باپ مارا گیا اتنے تماچے مارے گئے کہ میری شہزادی نے کہا اے شیب جتنا چاہ تو تماچا مار، لیکن میری خطا تو بتا دے کہ مجھے کیوں مار رہا ہے۔ اولاد والوں سنو گے، شمر کہتا ہے سکینہ تمہاری کوئی خطا نہیں ہے، لیکن تماچا اس لیے مار رہا ہوں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم یتیم ہو گئی ہو۔ ارے سکینہ نے یتیمی کا نام سنا، نجف کا رقیہ دادا، اے یتیموں کی خبر لینے والے، آپ کی پوتی بھی یتیم ہے، اجرکم اللہ زہرا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ 2-4 منٹ اور زحمت تمام آپ کی کر رہا ہوں۔ وہ مومنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ آپ سنیں کتنا مصائب اہل بیت پہ پڑے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا تھا، انسان بنایا تھا، آج وہ درندے ایسے ہو گئے کہ فاطمہ آواز دے رہی، کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں رسول کے بیٹے رہتے ہیں؟ کیا اس کو اذیت دو گے جس میں فاطمہ زہرا رہتی ہے؟ ارے میری شہزادی دروازے کے آڑ میں تو گفتگو کر رہی ہے، لیکن ظالم نے اتنی تیز اذیت پہنچائی کہ میری شہزادی دیوار اور دروازے کے درمیان آ گئی۔ اے عزادارو، یہ کہنا آسان ہے، میری ماں بہنیں اس درد کو محسوس کرتی ہیں۔ جب آپ زمین پر گری آواز دیتی ہے اپنی کنیز کو، ارے جلدی دوڑو میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنی سخت منزل تھی، کہنا آسان۔ میری شہزادی بی بی فاطمہ زہرا پر کتنا بڑا ظلم ہوا آپ سنیں گے، لیکن ایک جملہ عرض کروں، ظالم گھر میں داخل ہو گئے، میرے مولا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اور یہ ظالم کھینچ کے لے جانے لگے۔ شہزادی نے علی کا دامن تھام لیا، ایک شقی نے ایسا تلوار کا کندہ مارا کہ میرا شہزادی کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ علی کو لے جانے لگے، شہزادی اپنا غم بھول گئی، آگے بڑھی، خلو ابوالحسن، علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بال بکھیر دوں گی۔
کہاں ہیں آپ؟ ذرا سنیے، آپ بہت رو رہے ہیں، اتنا روئیے کہ کم ہے رونا۔ روایت کے فقرے ہیں کہ میری شہزادی نے جیسے کہا مسجد نبوی بلند ہو گئی، لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا۔ میں کہوں گا اے بی بی فاطمہ زہرا، ارے آپ جب نکلی تو امام وقت کو لے کے گھر چلی آئیں، لیکن جب زینب خیمے سے نکلی تھی کہ آج حسین کے سینے پر شمر خنجر چڑھ کے دینے لگا، زینب آواز دے رہی ہے لیکن شمر نہیں سنتا، زمین کو زلزلہ آیا، آسمان خون کے آنسو بہانے لگا۔ مسلسل آپ نے یہ روایتیں سنی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لو۔ آخری جملہ اور مجلس تمام، روایت کے فقرے ہیں، آپ سنتے ہیں۔ ایک مومنہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، آپ جانتے ہیں جب کسی کی ماں کا انتقال ہوتا ہے تو آپ بیٹوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ضعیفہ ماں تھی، عمر طبعی پہ پہنچ چکی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ رہے ہوں گے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو بیٹے بھی روتے ہیں، بہویں عزیز و اقربا بھی روتے ہیں، ایک قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ لیکن ضعیف ماں کا جنازہ نکلا، لیکن حسین کی ماں ضعیفہ نہیں تھی، 18 سال کی تھی، لیکن کمر جھک گئی تھی۔ ارے جب زہرا کا جنازہ نکلا تو رونے والے موجود تھے لیکن ماتم نہیں کر سکے۔ بس آخری جملہ و مجلس تمام، روایت کے فقرے ہیں، جنازہ میری شہزادی کا گھر سے نکلا اور کہاں گیا؟ جنت البقیع میں گیا۔ جنت البقیع میں گیا، مولا علی نے جنازہ رکھ دیا۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کو میں لے کے آیا ہوں، یا رسول اللہ مجھ پر کیا ہوا یہ آپ کی بیٹی سنا دیں گی، لیکن میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ ارے جب آپ نے فاطمہ کو میرے حوالے کیا تھا تو پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی، آج ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ بس غسل دیتے وقت 3 جنازوں پر نوحہ ہوا ہے، غسل دیتے وقت 3 جنازوں پر ماتم ہوا ہے۔ پہلا جنازہ حسین کی ماں کو جب غسل دیا گیا کوہرام مچ گیا، اور دوسرا جنازہ جب قید خانے میں سکینہ کو غسل دیا جانے لگا، غسالہ نے کہا بی بی اس کو کیا ہو گیا تھا؟ میری شہزادی نے کہا کچھ نہیں، اتنے درے کھائے ہیں کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ تیسرا جنازہ مجلس تمام، جب 34 سال کے بعد امام سجاد کی شہادت ہوئی تو امام باقر کہتے ہیں جب میں نے بابا کو غسل دیتے ہوئے دیکھا تو پشت پر اتنے درے لگے تھے، زخم ایسا تھا لگتا تھا کسی نے ابھی درے لگائے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا۔ پروردگار انہی اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، تمام مومن مومنات کی مغفرت فرما۔ پروردگار بحق آل محمد علیہ السلام مرحومہ کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ پروردگار بحق آل محمد علیہ السلام ہم سب کو عزاداری حسین کے ساتھ مقصد حسین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین یہاں پہ بیٹھے ہیں، دور دراز سے یہاں کے آئے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر رہے ہیں باب الحوائج کے صدقے میں، ان کی حاجتوں کو قبول فرما۔ ہمارے علماء مراجع کرام کی حفاظت فرما، بی بی زہرا کی قبر کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، ایران عراق شام لبنان کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود اس مہلک مرض سے جو پوری دنیا میں پھیلا اس کو جلد سے جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگار بحق آل محمد علیہ السلام ہم سب کی دلی تمنا ہے کہ زیارت ادبات اور کربلا کی زیارت نصیب فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور امام اوان سار میں شمول فرما۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ حسین بنی بنت منظور حسین کی روح کو ارسال فرما۔